کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کر یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی ایک رکشہ ڈرائیور کی ہے جو کہ کراچی میں رہتے ہیں اور ان کا نام غازی ہے۔ غازی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ خوفناک واقعات کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سردیوں کی راتوں میں اکثر میرے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں اور بہت زیادہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک سواری کو چھوڑنے کے لیے جس علاقے میں گیا، جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو اس دن موسم بہت خراب تھا اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ جیسے میں نے اس کو اس کے گھر اتارا اور میں اپنے رکشے کو موڑ کر دوبارہ باہر روڈ کی طرف جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ بارش میں تقریباً رات 1 بجے کے ٹائم چند بچے راستے میں کھیل رہے ہیں اور بارش بھی سردیوں کی تھی۔ ان بچوں کو دیکھ کر ایک دفعہ تو میں حیران ہوا، کیونکہ ان بچوں نے پیروں میں نہ تو جوتے پہنے تھے اور نہ ہی کپڑے پہنے تھے، بلکہ صرف انہوں نے کچھ وہ کہتے ہیں کہ اوپر پتلی سی ایک شرٹ پہنی تھی اور باقی کچھ بھی نہیں پہنا تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر میں کافی حیران ہوا اور ایک پل کے لیے یہ سوچا کہ آخر والدین اتنے چھوٹے بچوں کو رات کے ٹائم وہ بھی سردیوں کی بارش میں کیسے باہر نکال سکتے ہیں۔ یہ ایک حیران کن چیز تھی۔ جس کے بعد ان بچوں کے پاس سے ہی مجھے گزرنا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ بچے ہائٹ میں بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ جب میں ان کے پاس سے گزرنے لگا تو اچانک میرا رکشہ رک گیا اور ایک بچہ کہنے لگا کہ آؤ اسے تنگ کرتے ہیں، اس کے رکشے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جن میں سے 2-3 بچوں نے کہا کہ چھوڑو، اتنی سردی میں بیچارے کو کیا تنگ کرنا، وہ تو ہمیں جانتا بھی نہیں ہے۔ جس سے وہ 2 بچے جو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اسے تنگ نہیں کریں گے۔ یہ ساری باتیں میں سن رہا تھا اور ان کو اگنور کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پہلے ہی ٹھنڈے یخ ہو چکے تھے۔ اب اس ٹائم مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں مر جاؤں گا، مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ اور میں بڑی مشکل سے وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے نکلا اور اس کے بعد اپنے گھر تک پہنچا۔ سارے راستے مجھے اپنا رکشہ بہت بھاری محسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک اور واقعہ پیش آیا اور وہ یہ تھا کہ یہ بھی میں سردیوں کا واقعہ آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح میں کہیں سے کوئی سواری تھی جس کو چھوڑ کر آ رہا تھا اور وہ میرے ساتھ ہی ہمیشہ جایا کرتے ہیں۔ ان کو بھی میں رات کے ٹائم چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا اور جب میں واپس آیا تو مجھے تقریباً 10-11 بج چکے تھے۔ ان کو چھوڑ کر جیسے ہی میں واپس گھر کی طرف نکلا تو اب کی بار میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں مجھے سڑک پر روک رہی تھی، وہ میرے ساتھ کہیں جانا چاہ رہی تھی۔ ان کا حلیہ دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اتنی ضعیف ہوں اور وہ کیسے اکیلے اتنا چل کر ادھر آئی ہوں گی۔ خیر ان بوڑھی اماں کے پاس میں نے اپنے رکشے کو روکا اور ان کو رکشے میں بٹھا لیا۔ وہ میرے رکشے میں آ کر بیٹھی اور اسی ٹائم ان کی آواز اتنی بھاری تھی جو کہ ان کی صحت کے ساتھ بالکل میچ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دکھنے میں ضعیف اور بالکل جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بولا کہ مجھے اسی راستے میں جانا ہے جس راستے پہ تم جا رہے ہو۔ میں نے پوچھا کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں تو انہوں نے مجھے میرے گھر کا ایڈریس بتا دیا، جس سے میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی اور اپنے گھر کا ایڈریس سنا تو میں ایک دفعہ تو ڈر گیا بہت زیادہ، اور اب یہی سوچا کہ خاموشی میں ہی بہتری ہے۔ اور جیسے ہی میں نے ان کو ان کی والی جگہ پر اتارا، وہ جس جگہ پر اتری وہ ہمارے گھر سے تھوڑی دیر پہلے ایک قبرستان تھا، اور اس قبرستان کے پاس وہ جیسے ہی اتری، جس ٹائم وہ اتری رکشے سے تو وہ بالکل سیدھی تھی اور ان کے ہاتھ میں وہ لاٹھی بھی نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی شکل پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں اس کو ایک شیطانی ہنسی بھی نہیں کہہ سکتا تھا اور ایک اچھی ہنسی بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ ایک ملے جلے تاثرات تھے، اور ان تاثرات کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ میرے لیے یہی کافی تھا جو میں نے ان کی آواز سنی اور جو میں نے ان کو سیدھا کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد وہ میرے سامنے قبرستان کے پاس گئیں، انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا اور وہ غائب ہو گئیں۔
پتہ نہیں اب وہ کوئی نیک روح تھی، وہ جو بھی تھی، لیکن ان کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور اس کے بعد میں بہت سخت بیمار ہو گیا. میری طبیعت بہت خراب ہو گئی اور میں نے لیٹ نائٹ رکشہ چلانا چھوڑ دیا کیونکہ میری طبیعت بہت. خیر اس کے بعد رکشہ تو چلانا چھوڑ دیا لیٹ نائٹ، لیکن گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا اور مجھے رکشہ چلانا پڑتا تھا. لیکن میں نے اپنی ٹائمنگ کو چینج کر دیا، صرف میں 8 بجے تک رکشہ چلاتا اور اس کے بعد میں گھر چلا جاتا. کچھ عرصے کے بعد مجھے کچھ عجیب سی فیلنگز آنے لگی. مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے رکشے میں جیسے کوئی بھاری اثرات ہوں. میرا رکشہ ہمیشہ خراب رہتا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد دیکھیں رکشے کا ہر وقت مجھے کام ہی کروانا پڑتا تھا، رکشہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتا تھا. اور آخر یہ ہوا کہ میں نے رکشے کو سیل کر دیا اور اب میں نے اپنے ہی گھر میں ایک چھوٹی کریانے کی شاپ بنائی ہے. اور اس شاپ پر بھی رات کے ٹائم اکثر کچھ عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ پیش آتے ہیں. اکثر لیٹ نائٹ میرے پاس کچھ لوگ چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں جو کہ مجھے بھاری معاوضہ بھی دیتے ہیں، جو کہ میری چیز کی قیمت سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ مجھ سے چیزیں بھی لے کر جاتے ہیں. ان سردیوں میں بھی میرے ساتھ کچھ خوفناک واقعات پیش آئے اور ان واقعات میں سر فہرست ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جو کہ روز میرے پاس آتا تھا اور وہ میٹھی ٹافیز. جیسے ہی رات کے 12 بجتے تھے تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی آ رہا ہو بھاری قدموں سے. حالانکہ اگر کوئی گلی میں چل رہا ہو تو اس کے قدموں کی آواز مجھے کیسے آ سکتی ہے، لیکن اس کے قدموں کی آواز مجھے آتی تھی. وہ قدم بہت بھاری تھے اور وہ ایک بوڑھا شخص تھا، دکھنے میں بالکل لاغر، اور وہ مجھ سے ٹافیز خرید کے لے کے جاتا تھا. میرے پاس اتنی مقدار میں ٹافیز موجود نہیں تھی جتنی مقدار میں اسے چاہیے تھی. میں نے کہا کہ اب اس سے زیادہ اور میرے پاس نہیں ہے. میں نے اپنی دکان کی ساری ٹافی تمہیں دے دی، جس پر اس نے کہا کہ یہ پیسے رکھ لو، یہ ان کا معاوضہ ہے اور کل اس سے دگنی ٹافی لے آنا، ہمیں ضرورت ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اور ہم سب نے کھانی ہوتی ہے. یہ بات کافی عجیب لگی مجھے، ہنسی بھی آئی اس بات پر. خیر جو معاوضہ اس نے مجھے اس کے عوض دیا وہ بہت زیادہ تھا اور اس معاوضے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا. اگلے دن میں ڈھیر ساری ٹافیز لے کر آیا. وہ پھر اسی ٹائم پر آیا اور مجھ سے وہ چیزیں خرید کر لے گیا. تقریباً اسی طرح 1 ہفتہ لگاتار وہ آتا رہا اور میرے پاس جو پیسے اکٹھے ہوئے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میری سوچ سے بھی باہر تھے. اگر وہ شخص دوبارہ میرے پاس آیا تو شاید ان پیسوں سے میں کوئی چیز خرید لوں. خیر کہتے ہیں کہ یہ واقعات تو میرے ساتھ ہوتے ہی رہتے ہیں اور شاید یہ ہوتے رہیں گے. میں کوئی بھی کام کر لوں میرے ساتھ ایک عجیب سی غیبی طاقت رہتی ہے. تو یہ سٹوری تھی غازی کی جو کہ انہوں نے کراچی سے بھیجی. بہت شکریہ. اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ندیم کی ہے اور ندیم کہتے ہیں کہ میں سرگودا میں رہتا ہوں اور آپ کو کچھ خوفناک واقعات بتاؤں گا. ندیم کہتے ہیں کہ وہ کرسچین ہیں، مسیح ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ خوفناک واقعات پیش آئے جن میں سر فہرست یہ واقعہ ہے کہ ان کے گھر میں اکثر وہ کہتے ہیں کہ ایک سانپ دکھائی دیتا ہے اور اس سانپ کو ہم مارنے کی بھی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. اور جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ ایسی جگہ پر چھپ جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے جس سے وہ کبھی نظر ہی نہ آئے. یہ ایک خوفناک بات تھی جو کہ بہت ڈرا دینے والی تھی. وہ ایک زہریلا سانپ تھا جو کہ بالکل کالی رنگت کا تھا. پھر ہم نے کسی بزرگ کو بلایا، انہوں نے ہمارے گھر کو چیک کیا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کے گھر میں کچھ مسلم جنات رہتے ہیں. انہوں نے اپنا آپ پر واضح کیا ہے. جیسے انہوں نے اپنا آپ سانپ کی صورت میں ہمارے اوپر واضح کیا تو اس دن کے بعد گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے، جن میں سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ اچانک میرے ہی کمرے کا چھت گر گیا. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ٹائم میری مسز گھر پر نہیں تھیں اور میرے بچے بھی گھر سے باہر تھے، کیونکہ اگر وہ کمرے میں ہوتے جو کہ وہ ہر ٹائم اپنے روم میں ہوتے ہیں تو شاید کچھ بھی نہ بچتا. یہ خوفناک واقعہ تھا، میری زندگی کو ڈرا دینے والا واقعہ. اور اس کے بعد جیسے میری مسز گھر آئیں، بچے آئے، تو جو حالات ہوئے پڑے تھے گھر کے وہ ناقابل یقین تھے. سامان سارا ٹوٹ پھوٹ گیا
پھر ان اللہ والوں کو بلایا اور کہا کہ اب یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس پر ان اللہ والوں نے کہا بہتر ہے بیٹا کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ چیزیں تم سے خوش نہیں ہیں۔ شاید وہ مسلم ہے اور وہ کسی نان مسلم کو ادھر نہ رہنے دیں، کچھ بھی صورتحال بن سکتی ہے۔ آج تو بال بال بچ گئے ہو، اگر کل کو کچھ زیادہ نقصان ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ بات ان کی میرے دل کو بہت لگی اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے اس گھر کو چھوڑ بھی دیا، اور سیل اس لیے نہیں کیا کہ وہ بہت تھوڑی جگہ تھی اور اس کو سیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میں دوبارہ اس گھر میں آیا، چھت گرا پڑا تھا اور حالات بہت خراب تھے۔ میں اپنی بیوی کے گھر یعنی اس کے میکے گھر میں رہ رہا تھا اور انہوں نے ہمیں کچھ عرصے کے لیے اپنا کمرہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی دوبارہ میں اس گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اب کی بار جو کمرہ ہمارا گرا تھا اس کمرے کے اندر 2 سانپ بیٹھے ہیں، اور وہ دونوں مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں مجھے کھا جائیں گے، اور اب وہ دکھنے میں بہت بڑے تھے، وہ چھوٹے نہیں تھے۔ ان کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا اور فوراً اس گھر سے بھاگ گیا، کیونکہ شاید اب اس گھر میں ہماری کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ ادھر جائیں گے تو وہ جنات ہمیں جان سے مار دیں گے۔ میں غریب انسان ہوں اور میرے پاس وہی جمع پونجی تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہے۔ میں بھی اپنے سسرال خاندان میں ہی رہ رہا ہوں، وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ ہاں، میں اپنا گزارا خود کرتا ہوں، میں نے ان پر بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ وہ بھی بہت کھاتے پیتے تو نہیں ہیں، میری طرح ہی ہیں۔ پتہ نہیں کب تک مجھے ایسی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ کہانی تھی ندیم کی، ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اور بڑھتے ہیں نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ لاہور شادرہ سے میرے ساتھ عفت نے سٹوری شیئر کی۔ عفت کہتی ہیں کہ میرے جو شوہر ہیں شادرہ میں ان کی بہت بڑی شاپ ہے، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اور بھی کچھ ان کے معاملات ہیں روحانی، چونکہ وہ تویزات کا بھی کچھ کام کرتے ہیں۔ ایک دن ان کے پاس ایک ایسی فیملی آئی جو کہ ان کی باتیں سن کر وہ حیران رہ گئے۔ ان کی باتیں یہ تھیں کہ ان کے گھر میں جو جنات ہیں یا تو ان کے اوپر جادو کا اثر ہے، جو بھی ہے، ان کے گھر میں انہی کی شکل کے جنات نظر آتے ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے سخت قسم کے ہیں کہ ان سے جان چھڑوانا ناممکن ہے۔ نہ تو وہ اس گھر سے نکل پا رہے ہیں اور نہ ہی اس گھر کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کو سیل کریں تو وہ چیزیں ان کے کاروبار میں ایسا نقصان دیتی ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کو جانی نقصان دینے تک آتے ہیں، اور وہ اس گھر سے نکل کر کسی دوسرے گھر میں بھی نہیں جا سکتے۔ وہ چیزیں ان کو اسی گھر میں رکھتی ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس گھر کو چھوڑ دیں، لیکن جیسے ہی چھوڑنے کا نام لیتے ہیں تو وہ چیزیں ان کے بچوں کو نقصان دیتی ہیں، ان کی بیٹی کو نقصان دیتی ہیں۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عجیب واقعہ ہمارے گھر میں پیش آیا۔ اچانک سے ان کے جو بیٹے تھے، عفت کہتے ہیں میرے 2 بڑے بیٹوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ مما دیکھیں ہمارے گھر میں کون آنٹی آ گئی ہیں، اور وہ آنٹی کہیں باہر سے نہیں بلکہ ہمارے ہی گھر کی چھت سے نیچے اتری ہیں۔ ہم نے ان کو خود دیکھا کہ وہ چھت سے نیچے اتری ہیں۔ چہرہ ایسا بھیانک اور خوفناک تھا جس کو دیکھ کر میں اور میرے بچے دہل گئے، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ بالکل خاموش تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی اور وہ کہنے لگیں کہ کچھ کھانا چاہیے۔ اب ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ہم لوگ ان کو آگے بڑھ کر کھانا دے سکیں، کیونکہ ہم جان چکے تھے کہ یہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے، اگر ہم آگے ہوئے تو شاید ہمیں نقصان ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ ان کی جو خالہ تھیں وہ بہت پہنچی ہوئی تھیں اور انہوں نے ان کو کال کی فوراً۔ جیسے ان کو کال کر کے سارا کچھ بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے ویڈیو کال کرو اور میری ویڈیو کال اس عورت کے سامنے کر دو۔ وہ عورت کسی صورت اس جگہ سے نہیں ہٹ رہی تھی، بلکہ ہمیں نقصان دینے پر لگی ہوئی تھی اور بار بار کھانا مانگ رہی تھی۔ وہ اتنی بھیانک تھی جس کو کھانا دینا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ نہیں تو کھانا ہم تو ہر کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن شاید وہ بہت خوفناک تھی۔ خیر ہم نے ویڈیو کال کی اور خالہ کے سامنے ان کو کال میں لائی اور وہ ویڈیو کال اس عورت کے سامنے کر دی۔ خالہ بہت روحانی شخصیت کی مالک تھی اور ان کی ویڈیو کال کو دیکھ کر
وہ جو بھی عورت تھی وہ عجیب و غریب ریئیکشن دینے لگی اور اس سیڑھیوں سے پیچھے کی طرف جانے لگی اور ہمارے سامنے سیڑھیوں پر اوپر چلی گئی اور اس کا چہرہ اور بدنما ہو گیا۔ ہم اسے دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ خالہ نے کہا کہ اگر اب نیچے اتری اور بچوں کو تنگ کیا تو تمہیں ایسے حصار میں بند کروں گی کہ کبھی نیچے نہیں آ سکو گی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو گھر تھا وہ رینٹ پر تھا۔ کافی عرصے سے، تقریباً 10 سال سے ہم اس گھر میں رہ رہے تھے۔ ہمارا مالک مکان چونکہ باہر کے ملک تھا، ہم اسے رینٹ ٹائم پر دیتے تھے اور وہ میرے شوہر کا دوست بھی تھا۔ اسے اپنے گھر کے لیے کسی سیفٹی کی ضرورت تھی کہ کوئی لوگ ادھر رہیں، اور وہ ہم لوگ تھے۔ میرے شوہر گھر پر آئے اور ان کو یہ سارا واقعہ بتایا جو کہ آج تک نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک حیران کر دینے والا، ڈرا دینے والا، خوفناک واقعہ تھا۔ میرے شوہر نے جب یہ بات سنی، اور الحمدللہ وہ میری ہر بات پر یقین کرتے ہیں، وہ ان مردوں میں سے نہیں ہیں جو شاید عورتوں کی بات کو جھوٹ سمجھتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جیسے کہو گی ہم ویسے ہی کریں گے۔ بچے بھی بہت خوف زدہ تھے۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم نے تقریباً 1 ماہ کے اندر اندر ایک اچھا گھر ڈھونڈا، ایک اچھی لوکیشن پہ گھر ڈھونڈا، اور ہم لوگ اس گھر میں جیسے ہی شفٹ ہونے لگے، اور اس گھر میں، جس گھر میں یہ مخلوق تھی، اس گھر میں جیسے ہی ہمارا لاسٹ ڈے تھا اور اس دن ہم نے ادھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا، تو اچانک سے میں صحن میں تھی اور مجھے ایک آواز سنائی دی۔ آواز ایسی بے حانت تھی جس کو میں نے دیکھا چھت کی طرف، تو وہ ایک عورت تھی، شاید وہ وہی عورت تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بہت خوب، تم نے اچھا کیا، بس یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ بات کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ شاید چھت پر ہی رہتی تھی۔ وہ بہت بدنما اور خوفناک تھی جس کو میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس ٹائم جو میری دل کی حالت ہوئی تھی وہ آج تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ شاید اس کو اس وقت اکیلے میں دیکھ کر مجھے بی پی کا مسئلہ ہوا، اور آج تک مجھے بی پی کا مسئلہ ہے۔ میرا اکثر رات کے ٹائم دل دھڑکنے لگتا ہے اور بی پی بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، وہ کیا مخلوق تھی اللہ کی، جو اس طرح ہمارے سامنے بھی آئی۔ ہمیں نقصان تو نہیں دیا، لیکن بڑا نقصان یہ تھا کہ جب میں نے اسے اکیلے میں فیس کیا تو میں آج تک اس بیماری میں ہوں جو کہ شاید ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ میں کچھ زیادہ کھا پی بھی نہیں سکتی کیونکہ میری طبیعت فوراً خراب ہو جاتی ہے۔ رفت کہتی ہیں کہ آج تک میں ان لمحوں کو، جب وہ سیڑھیوں پر اوپر گئی ویڈیو کال میری خالہ کی دیکھ کر، اور کچھ عجیب جو اس کے مناظر تھے اس گھر میں رہنے کے، کبھی یوں لگتا تھا کہ جیسے چھت والے کمرہ جو کہ بالکل خالی تھا اس میں کوئی چیزوں کو توڑ رہا ہو برے طریقے سے۔ بچوں کی آوازیں، عجیب شور، اس کا کھانا مانگنا اور پھر اوپر جانا، یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ شکر ہے کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر آ گئے۔ میری طبیعت تو شاید سنبھل جائے گی کبھی، اور اللہ کا شکر ہے ٹھیک بھی ہوں، لیکن ایسے گھروں میں رہنے سے اللہ بچائے سب کو۔ وہ کہتے ہیں کہ لاہور شادرہ کے قریب جتنے بھی گھر ہیں وہ بہت عصیب زدہ ہیں، بہت عجیب و غریب کہانیاں ہیں ان، اور پرانے گھروں میں تو عصیب ہوتا ہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب تو نئے گھروں میں بھی ہوتا ہے، اکثر پرانے گھروں کو توڑ کر ان کی تعمیراتی کام کروایا جاتا ہے جن میں بہت عصیب ہوتا ہے۔ تو یہ رفت کی کہانی تھی۔ بہت شکریہ رفت اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ تو ان واقعات سے بچنے کے لیے، ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ ان سٹوریز کو پورا سنا کریں اور اپنا بھی خیال رکھا کریں، اپنے بڑوں کا، بچوں کا، سب کا، کیونکہ یہ واقعات اکثر پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ بہت سے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کا گھر عصیب زدہ ہے، وہاں پہ روحانی مسئلے مسائل ہیں۔ کچھ لوگوں کے تو گھر اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہاں پر ان کو طرح طرح کی بیماریاں بھی آتی ہیں۔ یہ بہت سے سبسکرائبر سٹوریز بھیج چکے ہیں، یہ ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ اور کچھ گھروں میں اتنا جادو کرتے ہیں لوگ کسی پر کہ ان کے گھروں میں خود بھی جنات آ جاتے ہیں۔ تو جادو تو ہر حال میں برا ہے، جادو کرنے اور کروانے والے دونوں ہی دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ تو اللہ پاک ہم لوگوں کو ایسی شیطانی چیزوں سے بچائے، آمین۔ اور
یہ کہنا چاہوں گی کہ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت اور پیار کریں۔ آپ بھی اپنی خوفناک سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میرا ای میل ایڈریس مینشن ہے، اور اسکرین کے اوپر بھی ای میل ایڈریس پر آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز کو بھیج سکتے ہیں۔ اور چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔